بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب سوشل میڈیا پہ سعودی جیلوں کے متعلق ایک انتہائی دلچسپ خبر کو لے کے کافی بحث چل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے جیل میں بند قیدیوں کے لیے ایک نیا قانون متعارف کرا دیا ہے، جس کے مطابق اب قیدی 18,000 ریال ہر سال کے حساب سے ادا کر کے آزادی خرید سکتا ہے، یعنی 18,000 فی سال کے حساب سے دے اور اپنی باقی زندگی جیل میں گزارنے کی بجائے آزاد ہو کے جہاں چاہے وہ رہے۔ اسی دوران وہ شہری مکمل آزاد ہوگا، مگر اس کے لیے چند شرائط بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ نیوز چینلز پہ بھی اس قانون کی تشریحات اور دیگر پہلوؤں پہ بات کی جا رہی ہے۔ اس قانون کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی تو اسے 5 سال میں سے 2 سال خاص شمار کیے جاتے ہیں اور باقی 3 سال عام سال کہلاتے ہیں۔ کسی بھی قیدی کو اپنی قید کے دوران جو خاص مدت ہے وہ ہر حال میں جیل میں گزارنی ہوگی، جبکہ قید کی عام عمر یعنی باقی کے 3 سال میں سے 1.5 سال 18,000 ریال فی سال کے حساب سے پے کر کے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ رعایت زندگی میں ایک بار حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ آزادی حاصل کرنے والا قیدی عادی مجرم نہ ہو۔ اس قانون کے متعلق جتنی بھی بحث ہے، اس میں شاید کوئی ایسا شخص شامل ہوگا جس نے اس پہ اعتراض کیا ہو، کیونکہ اس سے نہ صرف سعودی جیلوں کو فائدہ ہوگا بلکہ معمولی جرائم میں ملوث مجرمان بھی دوبارہ سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں گے۔ چونکہ عادی مجرموں کو اس قانون کی روح سے کوئی رعایت نہیں دی گئی، لہذا لوگ اس پہ بھی خوش ہیں۔ یہ مثبت نظر آنے والا قانون اس وقت ہر طرف بحث و مباحثہ اور دلچسپ تجزیوں کا باعث بن رہا ہے، مگر حقیقت میں ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا۔ بعض سوشل میڈیا کے جانے مانے افراد کی رائے میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، مگر حقیقت میں ابھی اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ یہ باتیں سچ ضرور ہیں کہ قانون کے اندر ان تمام شکوں کو شامل کیا جا رہا ہے، مگر ضروری نہیں کہ سارے کا سارا قانون ویسے ہی پاس ہو جائے جیسا ابھی بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے اس حوالے سے کافی خبریں دیکھنے میں آئیں تو العربیہ چینل نے سعودی عرب میں جیل خانہ جات کے ترجمان کرنل ڈاکٹر بندر الخرمی سے اس بارے میں تفصیلی انٹرویو کیا۔ تو اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ قیدیوں کی سزا کی باقی مدت خریدنے کی خبروں میں ابھی تک کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ابھی قانون پاس نہیں ہوا اور بتائی جانے والی باتیں کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی ہیں۔ چونکہ رعایت کا منصوبہ ابھی زیر غور ہے، لیکن اس پہ کسی طرح کا عمل درآمد نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا اعلان ہوا۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اپنے تجزیے پیش کیے ہیں ان کی معلومات درست ہوں اور سعودی حکومت یا جیل کا ادارہ عوامی رائے جاننے کے لیے اس خبر کو خود پھیلا رہا ہو تاکہ عوام کی رائے کا بھی پتہ چل جائے اور رد عمل کے متعلق بھی علم ہو سکے۔ دیکھا جائے تو اس قانون میں برائی اس لیے نہیں ہے کیونکہ شرائط اتنی زیادہ نرم بھی نہیں ہے۔ عادی مجرموں کے لیے تو سرے سے کوئی رعایت نہیں ہے، اس لیے قانون کا پاس ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ قانون جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کم کرنے اور انتظامی امور جو بے حد درجہ زیادہ ہو چکے ہیں اس پہ جو خرچہ آ رہا ہے اس کے دباؤ کو کم کرنے میں بڑا مددگار ہوگا۔ اس قانون کا ابتدائی فائدہ تو صرف عربی زبان بولنے والوں کو ہی ہوگا، چاہے اس میں سعودی ہیں یا پھر غیر ملکی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں جا کے یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے امپلیمنٹیشن اس کی ہو جائے گی، کیونکہ حکومت زیادہ تر تو غیر ملکیوں کو ہی سنبھال رہی ہے اپنی جیلوں کے اندر۔ تو حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ صرف سعودی شہری تو چھوٹیں جبکہ غیر ملکیوں کو یہ آپشن نہ دی جائیں۔ حکومت کو اس سے ریونیو بھی حاصل ہوگا اور پھر جیل کے اندر جو دباؤ ہے قیدیوں کو سنبھالنے کا اس میں بھی حکومت کو فائدہ ہوگا۔ سزا میں معافی یا نرمی کی بات کی جائے تو یہ قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، چاہے وہ دیت کی رقم ادا کرنا ہو یا دیگر معاملات میں تھوڑی بہت سرزنش کر کے جرمانہ وغیرہ ادا کر کے کسی کو معافی دی جانا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام کے اندر کسی جرم کی معافی کا قانون موجود ہے۔ لیکن وہ قوانین، وہ جرائم جو بہت سنگین نوعیت کے ہیں، جیسے کسی کی عزت لوٹ لینا، کسی کو قتل کر دینا،
کسی کی چوری کر لینا، ایسے تمام جرائم تو بہت ہی سخت اور گھناؤنے ہیں، لہذا ان جرموں کے کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے سعودی جیلوں کے اندر جو قیدی کئی سالوں سے قید ہیں اور صرف بحق سرکار اپنی قید بھگت رہے ہیں، ان کے لیے یہ قانون آ جانے کے بعد کافی سہولت ہو سکتی ہے اور وہ کچھ پیسے ادا کر کے اپنے ملک واپس جا سکیں گے۔